الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایز یو نو ویری ویل، آج کے ہمارے اس سیمینار کا ٹاپک ہے فتنہ نفاق، اور میری گفتگو کا موضوع ہے اعتقادی منافقین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے رزق کا انتظام فرمایا، اسے باقی مخلوقات سے افضل بنایا۔ انسان جب چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کو آبزرو کرتا ہے، اور اس کی آبزرویشن اسے اس کے رزلٹ تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسی انٹیلیجنٹ مخلوق کو زندگی گزارنے کے لیے ایک پراپر نظام اور ہدایت کی ضرورت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں دین اسلام نصیب کیا، ایک ایسا نظام جو زندگی گزارنے کا ایک بہترین اور خوبصورت ترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ہدف یعنی ٹارگٹ آخرت کو رکھا ہے، اور اس لائف کو ایک ٹیسٹ کے طور پر دیا ہے، اور اس ٹیسٹ میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے اتارے اس دین اسلام کی تعلیمات کو اپنایا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آپشن بھی دیا ہے کہ چاہے تو مانے یا نہ مانے، اور ان دونوں صورتوں میں نتائج سے آگاہی بھی دے دی ہے کہ مانو گے تو کیا ملے گا اور نہ مانو گے تو کیا سہو گے۔ اس لیے تو یہ لائف ٹیسٹ ہے، کوالیفائی اٹ اور لوز اٹ۔ اس لحاظ سے دنیا میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ پہلے وہ جو فرما بردار ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے۔ فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 2، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو نافرمان ہیں، انکار کرنے والے، کھلم کھلا اپنی منمانی کرنے والے۔ فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور ایک تیسری قسم کے بھی لوگ ہیں جن کا معاملہ بین بین ہے، جو کہتے ہیں ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں مگر فرما برداری نہیں کرنا چاہتے۔ فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ بس یہی لوگ منافقین ہیں۔ منافق لفظ نفاق سے بنا ہے۔ نفاق کا روٹ ورڈ ہے نفقہ، نون فا قاف، جس کا معنی ہے ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جانا۔ ٹنل کے لیے بھی نفقہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سرنگ، جس میں ہم ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ اسی نفقہ سے لفظ نیفا بھی بنا ہے، یعنی پیجامے کا نیفا، جسے آپ سب نے دیکھا ہوگا، جس میں ہم ایک طرف سے کمر بند کو ڈالتے ہیں اور دوسری طرف سے نکال لیتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں ایک طرف سے ایمان داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، تھمتا نہیں ہے، جو 2 منہا شخص ہوتا ہے، یعنی کہ ہپوکریٹ، جو زبان سے تو ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے مگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ منافق کی جمع ہے منافقون یا منافقین۔ نفاق 2 طرح کے ہوتے ہیں، پہلا نفاق فی العمل
دوسرا نفاق فی العقیدہ۔ اس پہلو سے ایک عملی نفاق ہوتا ہے اور ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے۔ عملی نفاق کو ہم لاشعوری نفاق بھی کہہ سکتے ہیں اور اعتقادی نفاق کو شعوری نفاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میری گفتگو اعتقادی یا شعوری منافق پر مبنی ہوگی۔ یہ منافقین رسول اللہ کے دور میں وجود میں آئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ منافقین وجود میں آ کیسے گئے، جبکہ اللہ کے رسول کے جاں نثار صحابہ کرام تو کتنے مخلص اور وفادار تھے۔ دراصل جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں پر انصار کے بھرپور تعاون یعنی ہیلپ کی وجہ سے ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا مگر ابھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں بیٹھ رہا تھا۔ وہ اللہ اور ان کے رسول سے اور مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے۔ اس لیے اب مدینہ میں مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو نہ صرف کفار اور اہل کتاب کا ڈر تھا بلکہ اب یہ منافقین بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے تھے۔ یہ وہ آستین کا سانپ تھے جو اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے خلاف کانسپیریسیز کیا کرتے، ان کو لان تان کرتے، ان کے لیے مشکل کھڑی کرتے۔ اور تو اور یہ منافقین اپنی سازشوں میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ مسلمانوں کے غم میں بھی اپنی خوشی محسوس کرتے۔ یہ اعتقادی منافقین تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خود اطلاع دی کہ ان سے ہوشیار رہیں۔ ان سبھی منافقین میں سب سے اوپر تھا عبداللہ بن ابی، جسے رئیس المنافقین کہا گیا، دیٹ از دا لیڈر آف دا منافقین، منافقین کا سردار۔ یہ شخص آئے دن انصار کو بھڑکاتا کہ تم نے ان مہاجرین کی مدد کیوں کی، یہ لوگ تمہاری مال و ماتا پر قابض ہو جائیں گے۔ فرمایا سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیہ نمبر 7، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں۔ اور تو اور جب یہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تو قسمیں کھا کھا کر ایمان کا دعویٰ کرتے۔ فرمایا سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیہ نمبر 2، اتخذوا ایمانہم جنہ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ اصل میں یہ منافقین ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول کو ان کے ایمان کا پتہ نہ لگ جائے، یعنی چور کی داڑھی میں تنکا، اور یہ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے تھے۔ فرمایا سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیہ نمبر 4، یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ گویا یہ ڈرپوک بزدل منافقین اپنی سازشوں میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مشکل بن گئے تھے۔ اسلام کو بدنام کرنے والے، باطل کا ساتھ دینے والے، اور تو اور یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی کر لیا کرتے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ان منافقین کے اندر بالکل یہود جیسی ہی خصلت پائی جاتی ہے، جیسے یہود تھے، جھوٹے، حق کو چھپانے والے، مکار، پیٹھ پر خنجر گھونپنے والے، وعدہ خلاف تھے، بالکل ویسے ہی منافقین پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ ایمان لانے والوں کے بعد کفار کا ذکر ہے، اور کفار کے بعد ان منافقین کا لمبا سا ذکر ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل پر ایک ڈیٹیل تذکرہ موجود ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ یہ منافقین بالکل اسی راہ پر چلتے تھے جس راہ پر بنی اسرائیل چلے، یعنی جیوز۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیں گی سب سے زیادہ منافقین کا ہی ذکر ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ یہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہیں پر بھی یا ایھا المنافقون کہہ کر نہیں پکارا، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا یا اہل الکتاب یا ایھا الذین کفروا کہہ کر پکارا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ یہ منافقین مسلمانوں کی ہی صفوں میں پائے جاتے ہیں۔
میرے کہنے کا مطلب کہ ہم یہ بالکل نہ سمجھیں کہ یہ منافقین صرف دور نبوی میں پائے جاتے تھے اور اب کا معاشرہ اعتقادی منافقین سے پاک ہے، بلکہ انہیں ہر دور میں مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہنا ہے اور اسلام کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچاتے رہنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی رہنمائی کی کہ ایک پوری سورہ نازل فرمائی، سورہ منافقون۔ ہم مسلمان ہمیشہ سے اپنی دشمنوں کی سازشوں کا شکار رہے ہیں، چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، چاہے ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہوں یا اپنی عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ اسلام کے دشمن 100 سال کی پلاننگ کر کے ایسے منافقین منظر عام پر لاتے ہیں جن کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تقریباً پورا عالم عرب جہاں سے اسلام کی سوتیں پھوٹتی تھیں، دیٹ از دا مین سینٹر فار دا اسلامک ریولیوشن، آج ان جیوز اور کرسچنس کے آگے اپنا سر جھکا چکا ہے۔ یورپ سے اٹھنے والی آواز نے ہماری خواتین کو فیمنزم کا نعرہ لگانے پر ورغلا دیا ہے۔ بے حیائی کے ہر کام میں ہماری مسلم خواتین پیش ہیں۔ بالی ووڈ موویز، ویب سیریز، پورن ویب سائٹس، ہر جگہ مسلم خواتین کا نام ہے۔ ایسی ہی کچھ نام نہاد لیڈیز کو منظر عام پر لا کر ان کے منہ سے اسلام کے خلاف باتیں نکلوائی جاتی ہیں کہ ان کے گھروں میں قید رکھا جاتا ہے، ان سے پردہ کروایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہمارے مسلم مرد بھی انہی فیلڈ سے اٹھتے ہیں اور سارے بے حیائی کام کر کے، شراب پور کھا کے، حرام کما کے کہتے ہیں دین بہت آسان ہے۔ عالم دین کو ملا کہہ کر ان کی غلط پکچر پیش کی جاتی ہے اور ایسے صرف نام کے مسلمانوں کو منظر عام پر لا کر کہا جاتا ہے یہ ماڈرن اسلام ہے، سو فالو دیم ناٹ ملاس، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور تو اور ان فتنہ پرور لوگوں نے بہت اندر سے وار کیا ہے، ایسے خفیہ انسٹیٹیوشنز اور مدارس قائم کیے ہیں جہاں سے یہ جیوز اور کرسچنز تعلیم حاصل کر کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور تو اور یہ لوگ امامت یا مفتی یا مؤذن کا بھی درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی نیوز کبھی آپ کے کانوں پر پڑی ہو کہ پاکستان میں ایک یہودی نے 18 سال تک امامت کی، کہیں پر کوئی 1989 میں کرسچن نے یہ خود انکشاف کیا کہ اس نے 4 سال تک امامت کی، کہیں پر کوئی یہودی 12 سال تک مفتی بنا بیٹھا، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر اسرار احمد، نواب چھتری جیسے لوگوں نے ایسے انسٹیٹیوشنز اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ایسا اس لیے تاکہ یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو اندر سے کاٹ سکیں، انہیں قرآن و حدیث سے دور کر کے فقہی مسائل، تعویذ و گنڈے، وظیفے، بحث و مباحثے میں الجھا سکیں۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ ان سب میں ہماری غفلتوں کی وجہ سے کامیاب ہوتے گئے اور ہم پستی و ذلت کا شکار ہوتے گئے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ زہریلے منافقین آج بھی ہماری صفوں میں شامل ہیں اور ہمیں اپنے پرسنل ایشوز سے ہی فرصت نہیں۔ اگر ہم نے ابھی اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو ہم یا ہماری آنے والی جنریشن ان منافقین کی چال میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ اگر ہم خود علم دین حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے گمراہ ہونا کتنا آسان ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کو فالو کرنے سے بچائے، آمین۔ اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے ایسے لوگوں پر اور ان کے فالوورز پر۔ میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گی ان منافقین کے انجام پر جن کے لیے رسول اللہ کی دعا بھی کام نہ آئی۔ فرمایا سورہ منافقون، سورہ نمبر 63، آیہ نمبر 6، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں ہیں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ ہرگز فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔